ہاں جی، اعمال کی کتاب کے کلیدی الفاظ تھے، اور کلیدی الفاظ میں کوئی بتا سکتا ہے کہ کون کون سے تھے؟ ہاں، مقدس پولوس کے تعلق سے ہم نے سیکھ رہے تھے کہ پولوس کا نام جو ہے وہ 154 مرتبہ استعمال ہوا ہے اعمال کی کتاب میں۔ اسی طور سے مقدس پطرس کا نام 64 مرتبہ استعمال ہوا ہے، روح القدس 50 مرتبہ، کلام خدا 48 مرتبہ، یسوع یا خداوند 34 مرتبہ، رسول یا رسولوں 30 مرتبہ، اور گواہ یا گواہی اور دعا 28 مرتبہ۔ ویری گڈ۔ اور ان الفاظ کو استعمال کر کے ہم نے کچھ سینٹینس بھی سنے تھے مختلف اسٹوڈنٹ سے، جنہوں نے کوشش کر کے آن لائن بھی کچھ اسٹوڈنٹس نے اس میں ہیلپ کی تھی، مدد کی تھی، اور کچھ جو اسٹوڈنٹس یہاں پہ ہیں انہوں نے بھی ہماری مدد کی تھی۔ اوکے، آگے بڑھیں گے۔ اعمال کی کتاب اور ایک اور راز بھید جو ہم کیز یا کلید یا کنجی کا سیکھ سکتے ہیں نیو ٹیسٹمنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے، اناجیل میں چونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے ایک پرومس کیا تھا، وعدہ کیا تھا۔ یہ وعدہ جو ہے یہ ہمیں ذکر جو ہے مقدس متی رسول کی معرفت لکھے گئے انجیلی بیان کے 18ویں باب میں مل جاتا ہے، جہاں پر خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ اپنے حواریوں، اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں کہ جو کچھ تم زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر بندھے گا، اور جو کچھ تم زمین پر کھولو گے وہ آسمان پر کھلے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی ایسی کلید ہے، ایسی کنجی ہے جو خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ اپنے شاگردوں کو فراہم کر رہے ہیں کہ یہ کلید، یہ کنجی، یہ کیز کس کے پاس ہیں؟ تمہارے پاس ہے، یعنی ڈسائپلز کے پاس، رسلا کے پاس، کلیسیا کے پاس، شاگردوں کے پاس ہیں، اور ان کو استعمال کر کے تم اس دروازے کو کھول سکتے ہو، اور یہاں سے جو کچھ تم زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر بندھے گا، جو کچھ تم یہاں کھولو گے وہ آسمان پر کھلے گا۔ سو یہ اتھارٹی، اختیار، اور یہ بھید راز جو ہم اناجیل میں دیکھتے ہیں، رسولوں کے اعمال کی کتاب میں اس راز اور اس بھید کو ہم کھلتا ہوا دیکھتے ہیں کہ وہ کنجیاں، وہ کیز، وہ کون سی ایسی کیز ہیں جن کو شاگرد استعمال کر رہے تھے، اور اس کے وسیلے سے جو کچھ وہ زمین پر باندھ رہے تھے وہ آسمان پر باندھ رہا تھا، جو کچھ کھول رہے تھے وہ آسمان پر کھل رہا تھا۔ سو اس اعتبار سے آج ہم ان کیز اور ان کنجیوں پر غور کریں گے، اور اعمال کی کتاب میں بکثرت ان چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، ذکر کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ جو کچھ اناجیل میں ہم نے تعلیمی طور پہ جانا ہے، سیکھا ہے، اس کا پریکٹیکلی جو ثبوت ہے وہ ہمیں کہاں مل جاتا ہے؟ اعمال کی کتاب میں، جس طور سے ہم سیکھ رہے تھے یا ابھی بھی ہم سیکھیں گے، جانیں گے۔ اوکے، سو اس میں جو کنجی نمبر 1 ہے جو ان کے پاس تھی، یا جن کو خدا نے ان کو فراہم کیا، عطا کیا، وہ ہے روح القدس۔ کیا ہے؟ روح القدس۔ حوالہ جو میں بول رہا تھا مقدس متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان 18واں باب اور 18ویں آیت میں جو کچھ تم زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر بندھے گا، جو کچھ زمین پر کھولو گے وہ آسمان پر کھولے گا۔ اسی طور سے مکاشفہ کی کتاب میں خداوند یسوع مسیح اپنے تعلق سے بھی یہ بیان کرتے ہیں کہ موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہے۔ سو یہ کنجیوں کا راز بھید اس لیے اوپن ہو رہا ہے اعمال کی کتاب میں کیونکہ یہ اتھارٹی، یہ اختیار کس کے پاس ہے؟ خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے، اور وہ اختیار کس کو دے رہے ہیں؟ کلیسیا، چرچ، رسولوں کو۔
तीसरे बाब की 7वीं आयत में भी मुकाशफा की किताब में खुदावंद यीशु मसीह के ताल्लुक से यही बयान हुआ है कि उसके खोले हुए को कोई बंद और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता है। सो ये इस तमाम राज भेद, और इसी तौर से खुदावंद यीशु मसीह ने, आपको पता है कि मुकद्दस पतरस से वादा किया था कि इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलम अरवाह के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। सो यहां पर भी अथॉरिटी, इख्तियार का जिक्र किया गया। सो ये जो पहली कुलीद या कुंजी जो इनको दी गई थी, जिसके वसीले से ये वो सारे काम जो खुदावंद यीशु मसीह ने कहे थे वो कर रहे थे, वो कौन सी कुलीद है? रूहुल कुद्स। कौन सी है? रूहुल कुद्स। रूहुल कुद्स के बारे में आप क्या जानते हैं? क्योंकि आप बाइबल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे तो पुराने स्टूडेंट्स हैं और कुछ न्यू है, तो रहनुमाई फरमाएं कि आप क्या जानते हैं रूहुल कुद्स के ताल्लुक से, कोई एक बात। हाँ जी, वेरी गुड, जोरदार तालियां बजाएं, शाबाश। कोई और? तीसरा अकनूम है, वेरी गुड। रूहुल कुद्स हमें कुव्वत देता है। अच्छा, रूहुल कुद्स के तीसरे अकनूम से मुराद बिल्कुल भी कोई दर्जा बंदी नहीं है। कोई ये ना समझे कि बाप पहला अकनूम है, बेटा दूसरा है और रूहुल कुद्स तीसरा है, तो इसका मतलब है कि बाप बड़ा है, बेटा छोटा है और उसके बाद रूहुल कुद्स उससे भी छोटा है। इस तरह की ये कैलकुलेशन नहीं है, दर्जाबंदी ऐसी नहीं है। ये जस्ट हमें समझाने के लिए, अंडरस्टैंड कराने के लिए कि पहला अकनूम, दूसरा अकनूम और तीसरा अकनूम, ताकि हम इसको अंडरस्टैंड कर सके। जो अथॉरिटी, इख्तियार बाप के पास है, उसी अथॉरिटी के साथ रूहुल कुद्स जमीन पर काम कर रहा है और उसी अथॉरिटी के साथ बेटे ने काम किया है और आज भी वो काम कर रहा है। ओके, सो रूहुल कुद्स के ताल्लुक से हमने काफी डिटेल बातें सीखी हैं और पहले जो हमने गुज़श्ता साल सब्जेक्ट्स पढ़े हैं बड़ी डिटेल के साथ पढ़ाया गया है। आज हम जस्ट जो रसूलों के इमाल की किताब में काम है रूहुल कुद्स के, इस ताल्लुक से ही जानेंगे और सीखेंगे, क्योंकि हम स्टडी कर रहे हैं, मुताला कर रहे हैं किस किताब का? इमाल की किताब। सो हमारा फोकस भी इमाल की किताब है। सो यहाँ पर 9 फोल्ड जो रोल ऑफ द होली स्पिरिट है, या रूहुल कुद्स के 9 पहलू जो किरदार है, इस पर हम गौर करेंगे। रूहुल कुद्स का 9 पहलू किरदार। नंबर 1, ये हवाला जात अगर आप पढ़ेंगे तो ज्यादा हमें अंडरस्टैंडिंग भी मिलती जाएगी। साथ साथ रूहुल कुद्स के जो किरदार, जो हमें 9 बड़े किरदार नजर आते हैं, वैसे भी आगे चल के हम और भी सीखेंगे। इसमें नंबर 1 है, रूहुल कुद्स जो है ये बतौर सिपा सलार हमें दिखाई देता है। रूहुल कुद्स बतौर सिपा सलार दिखाई देता है। कोई भी पढ़ने में रहनुमाई फरमा दे, एमाल की किताब, इसका पहला बाब और इसकी दूसरी आयत। कोई भी, ये बाइबल मुकद्दस मिल जाएगी। ओके, जल्दी जल्दी कोई पढ़ें, इतना वक्त ना लगाएं। हाँ जी, थैंक यू। पहला बाब है इमाल की किताब, उसकी दूसरी आयत। खुदा के कलाम में यूँ लिखा है, उस दिन तक जिसमें वो उन रसूलों को जिन्हें उसने चुना था रूहुल कुद्स के वसीले से हुक्म देकर ऊपर उठाया गया। ओके, थैंक यू। तो रूहुल कुद्स यहाँ पे कमांड करता हुआ, हुक्म देता हुआ नजर आता है, दिखाई देता है। सो ये एक सिपा सलार का काम कर रहा है, एक लीडर का काम कर रहा है। कि रूहुल कुद्स क्या है? हमारा लीडर है, जो हमें लीड करता है, जो हमें कमांड करता है, जो हमें हुक्म देता है। सो इमाल की किताब रूहुल कुद्स की इस कुलीत को बहुत वाज़े तौर पे बयान करती है। फिर पहले बाब ही की 16वीं आयत में लिखा है, नबूवत का जो इल्हाम है ये भी देने वाला रूहुल कुद्स है। पढ़ दें जरा 16वीं आयत। ऐ भाइयों,
उस निविष्ठा का पूरा होना जरूर था जो रूहुल कुदस ने दाऊद की जुबानी उस यहूदा के हक में पहले से कहा था। ये किसने दाऊद की जुबानी दिया है? रूहुल कुदस। रूहुल कुद्स ने। किसने दिया है? रूहुल कुद्स। थैंक यू। तो रूहुल कुद्स जो है ये नबूवत का देने वाला है, या जो प्रोफेसीज हैं, नबूवतें हैं, ये किसके वसीले से मिलती हैं? रूहुल कुद्स के वसीले से। दूसरे बाब की 17वीं 18वीं 2 आयत जरा देख लें, पढ़ दें। क्योंकि वो हम में शुमार किया गया और उसने इस खिदमत का हिस्सा पाया। उसने बदकारी की कमाई से एक खेत हासिल किया। नहीं, दूसरे बाब की 17वीं आयत में लिखा है, खुदा फरमाता है कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपने रूह में से हर बशर पर क्या करूंगा? डालूंगा। सो रूहुल कुद्स के वसीले, यहां चूंकि आप इसका कॉन्टेक्स्ट जानते हैं, रूहुल कुद्स के वसीले यहां पर जो कलीसिया है, चर्च है, उसको मसा किया गया है और रूहुल कुद्स की हुजूरी और प्रेजेंस और मामूरी इनको मिली है। सो यहां जो प्रॉमिस, जो वादा, जो प्रोफेसी की गई थी, आज वो पूरी हुई है। किसके वसीले से? रूहुल कुद्स के वसीले से। सो इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो रूहुल कुद्स है, ये बाप के वादे की तकमील है। बाप के वादे की तकमील है। जो खुदा बाप ने वादा किया था रूहुल कुद्स का कि वो हमें रूहुल कुद्स देगा, तो उसने इसको पूरा कर दिया है। फिर इसे एक नेमत के तौर पे भी बयान किया गया है दूसरे बाब की 38वीं आयत में कि रूहुल कुद्स क्या है? एक नेमत है। बजाते खुद वो एक ब्लेसिंग है, बरकत है ईमानदार के लिए। फिर इसे कलीसिया को तसल्ली देने वाला कहा गया है 9वें बाब की 31वीं आयत में। फिर इसके बाद इसे खुशी देने वाला एक पर्सन भी कहा गया है कि ये वो पर्सन है जो ईमानदारों को क्या देता है? खुशी देता है। कि शागिर्द जो थे वो खुशी से भर गए। किससे भर गए? खुशी से। जब रूहुल कुद्स जिंदगियों में आता है, ईमानदारों के पास और उनके दरमियान आता है, तो वो किससे भर जाते हैं? खुशी से भर जाते हैं। सो ये 9 पहलू जो हमें किरदार है रूहुल कुद्स का, इमाल की किताब में दिखाई देता है। इसके बाद शागिर्दों का रूहुल कुद्स के साथ जो ताल्लुक है वो बड़ा जबरदस्त हमें दिखाई देता है। ये 10 पॉइंट्स हैं या 10 पहलू कह सकते हैं, 10 पहलू ताल्लुक कह सकते हैं शागिर्दों और रूहुल कुद्स के माबैन। नंबर 1, रूहुल कुद्स में मामूरी। रूहुल कुद्स में मामूरी, पहले बाब की 8वीं आयत। आप अगर कोई मिस हो जाए चीज तो परेशान ना हो, क्योंकि नोट्स आपको मिल जाएंगे। और खास मैं गुजारिश हमने की थी, आज हमारी तरफ से एक मैसेज भी आपको किया गया था कि ये कॉन्वोकेशन तक थोड़ा सा जितने भी हमारे नए स्टूडेंट्स हैं या पुराने स्टूडेंट्स हैं, अगर आप नोट्स के लिए सवाल कर रहे हैं, अटेंडेंस के लिए सवाल कर रहे हैं, या कोई भी आपका इशू है ऐसा जो 22 तारीख के बाद भी हल हो सकता है, तो आपसे रिक्वेस्ट की गई थी कि ज़रा मैसेजेस से थोड़ा सा परहेज करें, ताकि हमारी जो टीम है वो सारी इस वक्त कॉन्वोकेशन के काम पे लगी हुई है। तो 22 तारीख के बाद सारे नोट्स भी अपलोड किए जा रहे हैं, और इसी तरह से जिन लोगों की अटेंडेंस नहीं लग रही, इसका मतलब ये है कि उनको ब्लॉक किया गया है। ब्लॉक अगर हो गए हैं तो उसमें यह है कि उनकी अटेंडेंस कहीं मिस हुई है पीछे, तो वो फौरी आपको फिर से अनब्लॉक कर दिया जाएगा। लेकिन आप प्लीज थोड़ा सा वेट करें और सिर्फ 22 तारीख तक हमें वक्त दे दें, और उसके बाद जितने भी आपको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ये तमाम प्रॉब्लम्स फौरी हल हो जाएंगे। नोट्स आपको मिल जाएंगे, सो इसलिए परेशान ना हो कि कोई हवाला मिस हो जाए। लेकिन अच्छा लगता है जब आप लिखते हैं, क्योंकि काफी चीजें आपको याद हो जाती हैं। ओके, रूहुल कुद्स में मामूरी का तस्करा हमें मिलता है कि शागिर्द जो हैं वो रूहुल कुद्स से क्या हो रहे हैं? मामूर हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? मामूर। और याद रखें कि रूहुल कुद्स की मामूरी जो है ये एक प्रोसेस है। ये 1 या 2 दिन का काम नहीं है कि आपको गैर जुबान बोलना आ गई है या गैर जुबान की नेमत मिल गई है तो इसका मतलब है कि काम जो है वो
मुकम्मल हो गया है, या आपको कोई और नेमत मिल गई है, शिफा की नेमत मिल गई है, ईमान की नेमत मिल गई है, बदरूहें निकालने की नेमत मिल गई, या कोई भी बरकत मिल गई है, तो इसका मतलब हरगिज नहीं कि आपका काम मुकम्मल हो गया है। इसका मतलब यह है कि अभी काम स्टार्ट हुआ है, शुरू हुआ है। ये जो रूहुल कुद्स की मामूरी है, मुकद्दस पौलुस बयान करते हैं कि रूह से मामूर होते जाओ। इसका मतलब है ये प्रोसेस है, ये रोज बरोज हमें, हर रोज हमें रूहुल कुद्स से मामूर होने की जरूरत है। रोज बरोज हमें रूहुल कुद्स के मसा के लिए दुआ करने की जरूरत है कि खुदा हमें और मामूर कर, खुदा हमें और भरपूर कर, और भर दे अपने रूहुल कुद्स के वसीले से, उसके मसा के वसीले से, उसकी प्रेजेंस के वसीले से। सो आपकी जो सबसे बेहतरीन प्रेयर है वो यही है कि आप अपनी जिंदगी पे रूहुल कुद्स के मसा को और उसकी प्रेजेंस को और उसकी मामूरी को रोज बरोज मांगते रहें। आमीन। तो इसका मतलब यह है कि आप खुदा बाप से कह रहे हैं कि तू अपनी मर्जी को मेरी जिंदगी में पूरा कर, क्योंकि जब रूहुल कुद्स हमारी जिंदगी में आता है तो हमें लीड करता है, गाइड करता है, सिखाता है, तसल्ली देता है, खुशी देता है, इत्मीनान देता है, और हर तरह से भूली बिसरी बातें भी हमें क्या कराता है, याद करा देता है। आमीन। नंबर 2 पॉइंट है रूहुल कुद्स में बपतिस्मा। रूहुल कुद्स में बपतिस्मा, जैसे शागिर्दों को रूहुल कुद्स का जो बपतिस्मा हुआ है, बाइबल मुकद्दस में खास तौर पे जो न्यू टेस्टामेंट है, यहाँ बहुत सारे बपतिस्मों का तस्करा हमें मिलता है। और कई दफा लोग इस वजह से, मुझे एक शख्स ईमानदार हैं, उन्होंने बताया कि ये जो खुदावंद यीशु मसीह कह रहे थे कि मुझे एक और बपतिस्मा लेना जरूर है, जब तक वो नहीं हो लेता मैं बहुत ही तंग रहूंगा। तो उन्होंने ये कहकर उस शख्स को जिसने पहले ही पानी का बपतिस्मा लिया हुआ था, उसको इस बात के लिए कायल किया, तैयार किया कि आपको भी, यीशु मसीह ने भी एक और बपतिस्मा लिया था, आपको भी एक और बपतिस्मा लेने की जरूरत है। सो वो कह रहे थे कि मुझे दोबारा उन्होंने बपतिस्मा दे दिया। ये कॉन्टेक्स्ट दुरुस्त नहीं है। जो बाइबल मुकद्दस न्यू टेस्टामेंट के मुताबिक बपतिस्मे हैं, एक तो नई पैदाइश भी बपतिस्मा है। नई पैदाइश भी क्या है? बपतिस्मा है। नई पैदाइश क्या है? बपतिस्मा। और उसके बाद जब इंसान पानी का बपतिस्मा लेता है, उसके बाद कौन सा बपतिस्मा है? पानी का बपतिस्मा है। उसके बाद फिर रूहुल कुद्स का बपतिस्मा है, जिसका हमें तस्करा यहाँ पे मिलता है, जो अभी हम देख रहे हैं इमाल की किताब में, जहां ईद पेंतिकोस्त के दिन रूहुल कुद्स नाजिल हुआ है। इसके बाद एक और बपतिस्मा जिसका तस्करा खुदावंद यीशु मसीह ने किया है कि मुझे अभी एक और बपतिस्मा लेना है, तो ये वो बपतिस्मा है जो उन्होंने यरूशलेम में जाकर लिया था और कहा था कि जब तक वो ना हो ले तो मैं बहुत ही तंग रहूंगा। तो ये दरअसल दुखों का बपतिस्मा है। कौन सा बपतिस्मा है? दुखों का, कि उन्होंने दुखों में से गुजरना था। सो ईमानदार जो है वो इस प्रोसेस में से गुजरता है। सबसे पहले नई पैदाइश उसकी जिंदगी में है, फिर उसके बाद पानी का बपतिस्मा है, उसके बाद फिर रूहुल कुद्स का बपतिस्मा है, और फिर जब वो खुदावंद के साथ चल रहा है तो उसे बहुत दफा दुखों में से भी गुजरना पड़ता है, जो कि हमारी जिंदगी या ईमानदार की जिंदगी का हिस्सा हैं। ओके। नंबर 3, रूहुल कुद्स के हासिल करने वाले। सो रूहुल कुद्स जो है वो ईमानदारों या रुसला ने हासिल किया, और उसके बाद इससे भरपूर होकर अपनी जिम्मेदारियां या खिदमत जो है उनको सरअंजाम देते रहे। फिर रूहुल कुद्स से ये भरे हुए थे, रूहुल कुद्स से भरे हुए थे। कलाम बयान करता है माल की किताब कि ये रूहुल कुद्स से भरे हुए थे। फिर रूहुल कुद्स के साथ ये गवाह थे, रूहुल कुद्स के साथ गवाह थे। रूहुल कुद्स इनमें मौजूद था और ये क्या कर रहे थे? मसीह की गवाही दे रहे। ये रूहुल कुद्स की प्रेजेंस है, मौजूदगी है। जब जिंदगियों में रूहुल कुद्स आता है तो फिर इंसान जो है, ईमानदार जो है, वो रूहुल कुद्स की कुव्वत और कुदरत के साथ मसीह की गवाही देता है। आमीन। फिर रूहुल कुद्स जो है वो
ان کو تحریک بخش رہا تھا. روح القدس کیا کر رہا تھا؟ تحریک بخش رہا تھا. یہ جب ہم خدمت میں ہیں تو کئی دفعہ بڑے مشکل مراحل آتے ہیں. ہمارے پاس بہت سارے ویز ہوتے ہیں چلنے کے لیے، جانے کے لیے، اور کئی لوگ جو ہیں وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں دوسروں کی صلاح پر، مشورے پر، یا اپنی ذہانت پر. لیکن اعمال کی کتاب ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ یہ لوگ اس طرح کے فیصلے نہیں کرتے تھے. یہ لوگ کس سے تحریک لیتے تھے؟ روح القدس سے ڈائریکشن لیتے تھے. روح القدس انہیں لیڈ کرتا تھا، گائیڈ کرتا تھا. سو بہت ضروری ہے ایمانداروں کے لیے، چرچ کے لیے، کلیسیا کے لیے، خادموں کے لیے، کہ جب ہمارے پاس بہت ساری آپشنز ہیں کہ ہم کیا کریں، تو تب ہم نے روح القدس سے تحریک حاصل کرنی ہے، رہنمائی لینی ہے. بہت اچھے آپ کے کوئی صلاح کار ہو سکتے ہیں، لیکن روح القدس سے بڑا صلاح کار کوئی نہیں ہو سکتا. سو بہت ضروری ہے کہ ہم نے جھک جانا ہے، دعا کرنی ہے، اور روح القدس سے مدد مانگنی ہے، روح القدس سے رہنمائی مانگنی ہے. روح القدس آپ کو تحریک دے گا، موٹیویٹ کرے گا، متحرک کرے گا، آپ کو چلنے کے لیے قوت دے گا، طاقت دے گا. اور ایک بات یاد رکھیں کہ جو لوگ مختلف دیگر لوگوں کے مشوروں سے چلتے ہیں، کئی دفعہ ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے. لیکن جتنے بھی لوگ روح القدس کی تحریک سے چلتے ہیں، ان کے لیے روح القدس خود ایسے وسائل مہیا کرتا ہے، ایسے سورسز، ایسے ذرائع مہیا کرتا ہے کہ وہ خود انہیں کامیابی کی طرف لے جاتا ہے. آمین. سو یہ روح القدس کی تحریک میں چلتے تھے. پھر روح القدس انہیں مقرر کرتا تھا. روح القدس کیا کرتا تھا؟ روح القدس کی آواز آتی کہ ان اشخاص کو میری خدمت کے لیے کیا کر دو؟ مقرر کر دو. تو کون انہیں مقرر کرنے؟ ان کی آرڈینیشن کس کے وسیلے ہو رہی ہے؟ روح القدس کے. یہ کلیسیا، یہ چرچ اور اعمال کی کتاب ہم پر انکشاف کرتی ہے کہ جو آرڈینیشن کا اختیار ہے، اتھارٹی ہے، وہ کس کے پاس ہے؟ روح القدس کے پاس ہے. یہ کسی انسان کے پاس نہیں ہے. کئی خود ہی بغیر کسی روح تحریک کے، یا روح القدس کے بغیر، یا جو پاک تحریک ہے اس کے بغیر ہی اپنی خدمت کا آغاز کر رہے ہیں، جو کہ درست نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے. بہت سارے پادری صاحبان ہیں، کئی لوگوں کو تو آرڈینیشن کا بھی نہیں پتا کہ آرڈینیشن کیا بلا ہے. ان کو یہ نہیں پتا کہ خدمت سے پہلے آرڈینیشن ہونا یا ہمارا مقرر کیا جانا ضرور ہے. اور ضروری ہے کہ جو خدام ہیں وہ روح القدس کی رہنمائی میں کسی کو ordain کریں، کسی کا چناؤ کریں، کسی کو مقرر کریں. سو بغیر آرڈینیشن کے بہت سارے آج ایسے لوگ خدمت میں ہیں جو آرڈینیشن کے بغیر خدمت کر رہے ہیں، جو کہ درست بات نہیں ہے. سو خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ان کو کون ان کا مقرر کرنے والا ہے؟ روح القدس. ان کو کہ میری خدمت کے لیے ان اشخاص کو مقرر کر دو، چن لو انہیں میری خدمت کے لیے، ان کو ordain کرو، ان کو اس بات کے لیے تیار کرو کہ وہ میری خدمت کریں. پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ روح القدس کے بھیجے گئے لوگ تھے. روح القدس انہیں مختلف جگہوں پہ بھیجتا تھا. روح القدس انہیں گائیڈ کرتا تھا کہ کہاں ان کی ضرورت ہے خدمت کے لیے. پھر روح القدس کی طرف سے یہ اٹھائے گئے، یہ نواں پوائنٹ ہے روح القدس کی طرف سے. جیسے فلپس کا ذکر ہے، وہ ایک جگہ کلام سنا رہا ہے اور پھر روح القدس نے اسے وہاں سے اٹھا لیا. لوگوں کو پتہ نہیں چلا، لیکن روح القدس نے اٹھا کر ایک اور جگہ پہ لے گیا تاکہ وہاں پر بھی وہ اس خدمت کو سر انجام دے. پھر آخری پوائنٹ ہے روح القدس کی رہنمائی میں چلنے والے. سو یہ تمام حوالہ جات بھی آپ کو مل جائیں گے. اب روح القدس چونکہ کلید ہے، کنجی ہے، سو اس کے وسیلے اعمال کی کتاب میں بہت سارے دروازے ہمیں کھلتے ہوئے نظر آتے ہیں. جیسے آئے ذرا میرے ساتھ دیکھ لیں اعمال کی کتاب کے 8ویں باب میں. اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے، ویسے تو سب کے پاس ہی بائبل مقدس ہونی چاہیے اور نوٹ بک ہونی چاہیے. 8ویں باب میں ہمیں ایک واقعہ
نظر آتا ہے جو 26ویں آیت سے ہے. پھر خداوند کے فرشتے نے فلپس سے کہا کہ اٹھ کر دکن کی طرف اس راہ تک جا جو یروشلم سے غزہ کو جاتی ہے اور جنگل میں ہے. وہ اٹھ کر روانہ ہوا تو دیکھو ایک حبشی خوجہ آ رہا تھا. وہ حبشیوں کی ملکہ کنداکے کا ایک وزیر اور اس کے سارے خزانے کا مختار تھا اور یروشلم میں عبادت کے لیے آیا تھا. وہ اپنے رتھ پر بیٹھا ہوا اور یسایا نبی کے صحیفے کو پڑھتا ہوا واپس جا رہا تھا. روح نے فلپس سے کہا نزدیک جا کر اس رتھ کے ساتھ ہو لے. پس فلپس نے اس طرف دوڑ کر اسے یسایا نبی کا صحیفہ پڑھتے سنا اور کہا کہ جو تو پڑھتا ہے اسے سمجھتا بھی ہے. اس نے کہا یہ مجھ سے کیوں کر ہو سکتا ہے جب تک کوئی مجھے ہدایت نہ کرے. اور اس نے فلپس سے درخواست کی کہ میرے پاس آ بیٹھ. کتاب مقدس کی جو عبارت وہ پڑھ رہا تھا یہ تھی لوگ اسے بھیڑ کی طرح ذبح کرنے کو لے گئے اور جس طرح برہ اپنے بال کترنے والے کے سامنے بے زبان ہوتا ہے اسی طرح وہ اپنا منہ نہیں کھولتا. اس کی پس حالی میں اس کا انصاف نہ ہوا اور کون اس کی نسل کا حال بیان کرے گا کیونکہ زمین پر سے اس کی زندگی مٹائی جاتی ہے. خوجہ نے فلپس سے کہا میں تیری منت کر کے پوچھتا ہوں کہ نبی یہ کس کے حق میں کہتا ہے اپنے یا کسی دوسرے کے. فلپس نے اپنی زبان کھول کر اس نوشتے سے شروع کیا اور اسے یسوع کی خوشخبری دی. اور راہ میں چلتے چلتے کسی پانی کی جگہ پر پہنچے. خوجہ نے کہا دیکھ پانی موجود ہے, اب مجھے بپتسمہ لینے سے کون سی چیز روکتی ہے. پس فلپس نے کہا اگر تو دل و جان سے ایمان لائے تو بپتسمہ لے سکتا ہے. اس نے جواب میں کہا میں ایمان لاتا ہوں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے. آپ یہ روح القدس اس طرح کے کئی دروازے روح القدس نے کھولے ہیں. اس کلید کو استعمال کرتے ہوئے ایماندار جو ہیں انہوں نے بہت سارے لوگوں کو کلیسیا میں چرچ میں شامل کیا ہے. اور یہاں ایک اور جو ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے وہ میں آپ کے ساتھ بیان کرتا چلوں. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پانی کے بپتسمے کو نجات سمجھتے ہیں. پانی کے بپتسمے کو کیا سمجھتے ہیں اور کئی دفعہ اتنے ریجڈ ہو جاتے ہیں, سخت ہو جاتے ہیں کہ جن لوگوں نے پانی کا بپتسمہ نہیں لیا سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ نجات یافتہ نہیں ہیں, جبکہ یہ بات درست نہیں ہے. یہ بات درست نہیں ہے. نجات کا جو بپتسمہ ہے اس کا تعلق نجات کے ساتھ نہیں ہے. نجات جو ہے دراصل یہ ایمان لانے سے ملتی. کیسے ملتی ہے؟ ایمان لانے سے. تو یسوع مسیح نے بھی دیکھیں ذرا مقدس مرکس کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کا 16واں باب اور اس کی 16ویں آیت کو بھی یہاں پہ اگر آپ میرے ساتھ اسی کانٹیکسٹ میں دیکھ لیں, کوئی بھی پڑھنے میں رہنمائی کر دے, کوئی بھی جلدی والا پڑھا کریں پلیز. 16ویں باب کی 16ویں آیت. اوکے, یہاں پہ یوں مرکوم ہے جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ کیا پائے گا؟ جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا. جی بات سمجھ آ رہی؟ ایمان نہ لانے والے مجرم ہیں. پہلی بات یہاں پہ جو بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ کیا پائے گا, لیکن جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرائے. سو ایمان لانا جو ہے وہ ضروری ہے. ایمان لانا, فلپس نے بھی اسے کہا نا کہ وہ کہتا ہے میں بپتسمہ لینے کے لیے تیار ہوں. اب خوجہ کیا کہتا ہے کہ میں بپتسمہ لینے کے لیے تیار ہوں, لیکن اسے فلپس کیا کہہ رہا ہے کہ نہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو فلپس ہے اس نے پھر اسے بپتسمے کی بھی تعلیم دی ہے. بپتسمے کی تعلیم اسے دی ہے, اسی لیے تو وہ تیار ہوا ہے بپتسمہ لینے کے لیے. تو وہ سمجھا ہے کہ بپتسمہ جو ہے یہ نجات ہے. تو اب فلپس اسے کہتے ہیں کہ نہیں. فلپس نے اپنی زبان کھول کر اسے کہا ہے ہاں. اور وہ راہ میں چلتے چلتے کسی پانی کی جگہ پہنچے. خوجہ نے کہا دیکھ پانی, اب مجھے بپتسمہ لینے سے کون سی چیز روکتی. بس فلپس نے کہا کہ اگر تو دل و جان سے
ایمان لائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بپتسمے سے پہلے ایمان لانا ضروری ہے. اگر کسی نے بپتسمہ نہیں لیا تو ہم نے اسے بالکل بھی اس طرح نہیں سمجھنا کہ یہ کوئی غیر ایماندار ہے. اوکے, بپتسمہ اگر کسی نے نہیں لیا تو وہ غیر ایماندار نہیں ہے. ہاں, وہ مسیح پر ایمان رکھتا ہو. بہت ساری ہماری ایسی ڈینومینیشنز ہیں جہاں پہ اس طرح سے لوگ پانی کا بپتسمہ جیسے پینٹیکوسٹلز ہم دیتے یا لیتے ہیں ویسے نہیں کرتے. لیکن ہمارا مقصد اس طرح سے یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی عدالت کرنا شروع کر دیں کہ یہ جو ہیں یہ ٹھیک ایماندار نہیں ہے, یہ پانی کا بپتسمہ نہیں لیتے. ہاں, فرمانبرداری کا کام ہے, ضرور لینا چاہیے, ہم زور دیتے ہیں لوگوں کو, لیکن ہمیں دوسروں کو جج اس بپتسمے کی بنیاد پہ نہیں کرنا چاہیے. کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا بھی نہیں کرنا چاہیے. سو بہت ضروری ہے اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا اور سیکھنا. اس کے بعد ایک اور کنجی جو ہے روح القدس نے کھولی ہے, جو ہمیں اعمال کی کتاب کے 10ویں باب میں ایک اور بڑا مشہور واقعہ نظر آتا ہے. 10ویں باب میں مقدس پطرس رسول اور کورنیلیس کا واقعہ نظر آتا ہے کہ وہ غیر قوم سے ہے, اور مقدس پطرس جو ہیں وہ بھی ہماری طرح بڑے ریجڈ تھے. کہتے ہیں نہیں, جو غیر قوم کے لوگ ہیں, چونکہ یہ خود یہودی ہیں, ان کی بچپن سے یہ تربیت ہوئی ہے کہ خدا کی بادشاہی میں صرف کنہوں نے جانا ہے؟ یہودیوں نے جانا ہے. سو اس اعتبار سے وہ اب اس بات کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے کہ غیر قوم کے لوگوں کو بھی مسیح کی جماعت میں شامل کیا جائے. سو یہاں خدا کا پاک روح انہیں قائل کرتا ہے, موٹیویٹ کرتا ہے, اور ایک رویا کے ذریعے انہیں گائیڈ کرتا ہے. پھر وہ اس بات کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو ایک غیر قوم کے لیے دروازہ روح القدس کے وسیلے سے کھلا ہے. سو یہ کلید کنجی لوگوں کے لیے یہ کام کر رہی ہے کہ یہاں پہ ان کے لیے دروازے کھل رہے ہیں, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کو کلیسیا میں شامل کیا جا رہا ہے وہ اب آسمانی بادشاہی میں شامل ہو رہے ہیں. جو کچھ یہ زمین پر کھول رہے ہیں وہ آسمان پر کھل رہا ہے. جو کچھ یہ کھول رہے ہیں وہ آسمان پر کھل رہا ہے. یہ وہ کلید, یہ وہ کنجی جو خداوند یسوع مسیح نے بیان کی ہے. یار یہ فین تو ان کا, وہ ہمیں اعمال کی کتاب میں پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, دکھائی دے رہی ہے. اور اسی طور سے ایک اور بڑا مشہور جو واقعہ ہے یروشلیم کی کونسل کا. کون سا؟ یروشلیم کی کونسل کا. کوئی بتا سکتا ہے؟ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی کافی اس پہ ڈیٹیل سیکھا تھا. کیا مسئلہ تھا یہاں پر جو کونسل, سب سے پہلی کونسل نئے عہد نامے میں کلیسیا کے مابین ہوئی ہے؟ ہاں جی, کوئی بھی. مسئلہ یہ تھا, یہ جو پرابلم کریٹ کر رہے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ غیر قومیں جو ہیں اگر انہوں نے مسیحیت میں آنا ہے تو انہیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ پہلے ختنہ کرانے, یہودی ہونے کی ضرورت ہے, پھر وہ مسیحی ہوں. تو یہاں اعمال کی کتاب کا جو 15واں باب ہے یہ ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ایمانداروں کے لیے پہلے یہودی ہونا ضروری نہیں ہے, وہ براہ راست مسیح کی جماعت میں داخل ہو سکتے ہیں. یہ نمبر 1 کلید تھی. نمبر 2 ایک اور کلید جو ہمیں دکھائی دیتی ہے وہ ہے دعا. کیا ہے؟ دعا. پریز گاڈ. اعمال کی کتاب میں تو بکثرت اس کا تذکرہ ذکر کیا گیا ہے. دعا وہ راستہ ہے جو ایمانداروں کو آسمان کے ساتھ جوڑ دیتا ہے. آمین. وہ راستہ ہے جو ایمانداروں کو آسمان کے ساتھ جوڑ دیتا ہے. یہ ایک سیڑھی کی طرح ہے کہ جس کا ایک سرا کہاں ہے؟ زمین پر ہے, اور دوسرا سرا آسمان پر. اس کے لیے ہمیں انڈرسٹینڈنگ کے لیے اگر آپ میرے ساتھ دیکھنا چاہیں پیدائش کی کتاب اس کا 28واں باب ذرا میرے ساتھ دیکھیں. اور یہاں ہمیں بڑا خوبصورت ایک واقعہ نظر آتا ہے جس سے ہم اس بات کو سمجھیں گے کہ جو سیڑھی ہے اس کا جو ایک ہمارے پاس خدا ان کا شکر ہو آسٹریلیا میں مصنفہ ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ عددی لحاظ سے یہ جو سیڑھی جس کا تذکرہ
پیدائش کی کتاب کے 28ویں باب میں کیا گیا ہے. اسے دعا بھی کہا جا سکتا ہے. 28واں باب اور اس کی 10ویں آیت سے لکھا ہے, اور یعقوب بیٹ سبا سے نکل کر حران کی طرف چلا اور ایک جگہ پہنچ کر ساری رات وہیں رہا, کیونکہ سورج ڈوب گیا تھا, اور اس نے اس جگہ کے پتھروں میں سے ایک اٹھا کر اپنے سرہانے دھر لیا اور اسی جگہ سونے کو لیٹ گیا. اور خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک سیڑھی زمین پر کھڑی ہے اور اس کا سرا آسمان تک پہنچا ہوا ہے, اور خدا کے فرشتے اس پر سے چڑھتے اترتے ہیں, اور خداوند اس کے اوپر کھڑا کہہ رہا ہے. بہت زبردست کہ یہ جو ہماری دعا ہے, سمجھ لیں کہ یہ کیا ہے, سیڑھی ہے. یہ کیا ہے, سیڑھی ہے. اور جب ایماندار دعا کرتے ہیں تو خدا کے فرشتگان اس پر سے اترتے اور چڑھتے ہیں, اور اس کے ساتھ ہمیں جو آخر میں نظر آتا ہے کہ ہماری سیڑھی کا اختتام جہاں ہوتا ہے وہاں کون بیٹھا ہے, خدا باپ بیٹھا ہے. ہاللیلویا, پریز گاڈ. سو ہمیں اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ایماندار ہیں ان کو دعا کی اشد ضرورت ہے. بہت دفعہ لوگ جو ہیں وہ دعا نہیں کرتے ہیں, یا تھوڑی سمجھیں 5-10 منٹ دعا کر لی, 15 منٹ 20 منٹ دعا کر لی, لیکن اگر آپ خدمت میں ہیں تو آپ کو پھر زیادہ سے زیادہ دعا کرنے کی ضرورت ہے, زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے کی ضرورت ہے. آپ وہ کام اپنی بھاگ دوڑ سے نہیں کر سکتے, اپنی وزٹیشن سے نہیں کر سکتے, اپنے دیگر سورسز سے نہیں کر سکتے جو کام دعا کر سکتی ہے. آمین. جو کام کیا کر سکتی ہے, دعا کر سکتی ہے. ایک وقت تھا جب میں 3-4 گھنٹے وزٹ کیا کرتا تھا, لیکن کلیسیا بالکل نہیں بڑھتی تھی, وہی لوگ ہمارے پاس 10 سے 15 لوگ. پھر میں نے ایک خادم کو سنا, انہوں نے کہا کہ جتنا وقت آپ دعا کو دیتے ہیں, دعا میں چونکہ میں تھوڑا وقت دیتا تھا, تو انہوں نے کہا کہ جتنا وقت آپ دعا میں دیتے ہیں یہ وقت وزٹ کو دیں, اور جو وقت آپ وزٹ کو دیتے ہیں وہ کس میں دیں, دعا کو دیں. تو یقین جانے جب یہ کام کیا کہ میں 3 سے 4 گھنٹے یا اس سے بھی زیادہ کئی دفعہ خداوند نے فضل دیا دعا کرنے کا, تو اس کے بعد حالات جو ہیں وہ یکسر تبدیل ہونا شروع ہو گئے. اور پھر جو وقت میں دعا میں دیتا تھا اتنا ٹائم میں وزٹ کیا کرتا تھا. اب بھی فارمولا میرا, چونکہ میں نے یہ بات سیکھی ہے کہ یہ سارے کام جو ہو رہے ہیں, ہونے ہیں, آئندہ بھی ہونے ہیں, ان کا راز وزٹ میں نہیں ہے, لوگوں کے پیچھے بھاگنے میں نہیں ہے, لوگوں کو قائل کرنے میں نہیں ہے, بلکہ اس کا راز کہاں ہے, دعا کرنے میں. اگر آپ اپنی خدمت کو ایک نئے رخ پہ دیکھنا چاہتے ہیں, ایک نئی ڈائریکشن میں دیکھنا چاہتے ہیں, تو اس کا راز کہاں ہے, دعا میں ہے. سو دعا زیادہ سے زیادہ کرنا شروع ہو جائیں, زیادہ سے زیادہ وقت خدا کے ساتھ گزارنا شروع ہو جائیں. سو اعمال کی کتاب ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ یہاں پر جو رسول ہیں وہ اپنی دعا کے ذریعے سے اس بات کو مینیفیسٹ کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں وہ کس طرح خدا پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں, انحصار کرتے ہیں. کیونکہ خادم کہتے ہیں کہ آپ خدا پہ کتنا بھروسہ کرتے ہیں, ٹرسٹ کرتے ہیں, یہ آپ کا دعا یا وقت بتاتا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آئی؟ جتنی دیر آپ دعا کرتے ہیں آپ خدا پر اتنا ہی ٹرسٹ کرتے ہیں. 10 منٹ والی دعا سمجھیں کہ ہم خدا پہ اتنا ہی ٹرسٹ کرتے ہیں. 15 منٹ والی, 2 منٹ, کئی 2 منٹ والی دعا کر لیتے ہیں, جلدی 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 جلدی, کئی رستے میں دعا کر لیتے ہیں, کئی کہتے چلو میں لیٹ ہو گیا آفس جا کے دعا کر لوں. سو مطلب ہم ساری چیزوں کے لیے وقت نکال لیتے ہیں. ہم جس چیز کو بڑی آسانی کے ساتھ سیکریفائس کرتے ہیں وہ کیا چیز ہے, دعا. رات ہم اگر گھر پہنچ گئے ہیں 8 بجے 9 بجے, تو کئی دفعہ کہتے ہیں بہت تھکے ہیں, بہت تھکے ہیں, اور سو جاتے ہیں. اچھا وہی اگر آپ 8 بجے گھر نہ پہنچے, کئی دفعہ باہر ہوتے ہیں 10 بھی بج جاتے ہیں, 11 12 بھی بج جاتے ہیں, تب آپ جاگ رہے ہوتے ہیں, تب وہ وقت ہم کسی نہ کسی طرح سپینڈ کر لیتے ہیں. لیکن جیسے دعا کا وقت ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اب مجھے کیا آ رہی ہے, نیند آ رہی ہے. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دعا
کو, کلام کو اور خدا کی حضوری پریزنس کو بڑی آسانی سیکریفائز کر دیتے ہیں, اور دیگر جو کام ہم نے کرنے ان کو نہیں سیکریفائز کرتے. جیسے مثال کے طور پہ آفس جانا ہے کسی نے, تو وہ اپنے سارے کام کرے گا, ناشتہ بھی کرے گا اور شاور بھی لے گا, اور اسی طرح سے اپنے شوز پالش, کپڑے آئن, سب کچھ کرے گا, لیکن دعا کی دفعہ ٹائم ختم ہو جاتا ہے. پھر وہ کہتا ہے اچھا رستے میں کر لوں گا, رستے میں کوئی دوست مل گیا, اچھا چلو آفس میں کر لوں گا, پھر ایسے سارا دن, چلو رات کو کر لوں گا, رات کو تھکے ہوئے ہیں, چلو میں اگلے دن ہی کر لوں گا. سو ڈیلی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دعا کی قربانی دے رہے ہیں, جبکہ اپنے دیگر کاموں کو وہ اسی روٹین کے ساتھ کر رہے ہیں. رسولوں کے اعمال کی کتاب کے 28 ابواب میں سے 17 ابواب میں ہمیں دعا جو ہے وہ اتم درجے پہ نظر آتی ہے. اس میں جو رسولوں کی دعائیہ زندگی ہے, اس پر ایک مصنف نے بڑا زبردست لکھا ہے, سو میں یہ تمام چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. نمبر 1, رسول دعا میں مشغول رہے. رسول یا کلیسیا, چرچ دعا میں مشغول رہے. یہ اعمال کی کتاب کے دوسرے باب کی 42ویں آیت میں جہاں 4 ستونوں کا ذکر ہے, ان میں ایک دعا بھی ہے کہ وہ سب رفاقت رکھنے, دعا کرنے, روٹی توڑنے اور تعلیم پانے میں کیا رہے, مشغول رہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ دعا کرنے میں لگے رہے, لگاتار وہ دعا کرتے رہے, مشغول رہے کے لیے جو یونانی زبان کا لفظ ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے پورے خیال, دھیان, سوچ کے ساتھ بڑے فوکسڈ ہو کر دعا کرتے رہے, دعا سے باز نہیں آتے تھے. نمبر 2, انہوں نے دعا کے لیے جو وقت مقرر تھے ان اوقات میں دعا کی. ہمیں بہت سارے ایسے واقعات نظر آ جاتے ہیں جہاں پر نظر آتا ہے کہ وہ جو دعا کا وقت ہوتا ہے, جیسے تیسرے پہر کے وقت وہ کیا کرنے جا رہے ہیں, دعا کرنے جا رہے. اچھا, یہ اس لیے تھا چونکہ ہیکل میں ٹائم مقرر تھے. چونکہ اس وقت ابتدائی کلیسیا جو ہے, ان کے پاس کوئی چرچ تو موجود نہیں تھا, تو یہ دعا کہاں کرتے تھے, ہیکل میں جا کر یا عبادت خانوں میں جا کر. سو چونکہ وہ یہودیوں کی طرف سے ٹائم مقرر تھے, سو وہ جو وقت مقرر تھا وہ اپنے مقررہ وقت کے مطابق کیا کرنے جاتے تھے, دعا کے لیے جاتے تھے, اور وقت ضائع بھی نہیں کرتے تھے. جیسے بہت سارے لوگ چرچ آنے میں وقت ضائع کر دیتے ہیں, آدھی عبادت گزر جاتی ہے پھر وہ چرچ آتے ہیں. پتہ نہیں, میرا نہیں خیال وہ کیوں ایسا کرتے ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ شاید ان کے لیے پہلا حصہ زیادہ ضروری نہیں ہے. چلو گیت ہی گانڈے نے اجے, اور گیتوں کو تو لوگوں نے ویسے ہی پتہ نہیں کوئی عجیب سا ہی مطلب رنگ دے دیا ہے عبادتوں میں. کوئی گیسٹ لیٹ ہے, چلو گیت گا لو. کوئی مطلب کہیں جنازہ ہو رہا ہے تو کوئی وہاں پہ ان کا رشتہ دار نہیں آیا, چلو گیت گا لو. مطلب ہے ٹائم پاس ہے. کھانا لیٹ ہے, گیت گا لو. مطلب گیت ایسے جیسے کوئی ٹائم پاس رکھا ہوا ہے, اور اسے مطلب اتنا آرڈنری درجہ دیا جاتا ہے کہ چلو پھر گیت ہی گا لو. سو اس لیے شاید ہم عبادت میں اور چرچز میں بہت سارے لوگ اس طرح سے کرتے ہیں کہ عبادات میں لیٹ آتے ہیں کہ چلو ہلے گیت ہی گانڈے انہوں نے, کوئی گل نہیں, ہلے کہڑے پاس صاحب نے کلام سنائے. ٹھیک ہے, کلام مقدس کی اگر آپ رسپیکٹ کرتے ہیں, عزت کرتے ہیں, درجہ دیتے ہیں تو یہ بڑی, لیکن یہ جو رسول ہیں ہمیں نظر آتا ہے کہ جیسے ہی وقت ہو جاتا ہے تو وہ اس وقت کے مطابق کیا کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں. ٹائم کو اس طرح سے وہ ضائع نہیں کرتے, ویسٹ نہیں کرتے جس طرح سے بہت سارے لوگ ویسٹ کرتے ہیں. اسی طرح بہت سارے اور بھی خاص مواقعوں پر شاگردوں نے دعا کی. قیادت کے انتخاب کے وقت, آئیں ذرا ان حوالہ جات کو بھی میرے ساتھ دیکھ لیں. پہلے باب کی 24ویں آیت, یہ جب 12واں رسول انہوں نے چننا ہے تو اس سے پہلے یہ کیا کرنے لگے ہیں, کیا کرنے لگے ہیں, دعا کرنے لگے ہیں. دیکھیں, ایک اہم کام کرنا ہے, اور اس اہم کام کو کرنے کے لیے چرچ
कलीसिया क्या कर रही है? दुआ कर रही है। पहले बाब की 24वीं आयत। फिर नंबर 2, ये जरा आयत पढ़ दें, छठे बाब की छठी आयत। खादिमों की तकर्री का वक्त है। खादिमों की तकर्री का, ऑर्डिनेशन का वक्त है। तो छठे बाब की छठी आयत में, हाँ जी, यार अब बहुत स्लो हैं। ओके, और उन्हें रसूलों के आगे खड़ा किया, उन्होंने दुआ करके, कैसे? दुआ करके उन पर हाथ रखे। यहाँ ऐसे खुदाम को चुना गया है जिनमें खास तौर पे बड़े नाम भी शामिल हैं, फिलिप्पुस भी है और स्तिफनस भी है। और इन लोगों को चुना गया है खिदमत के लिए, डीकन की खिदमत के लिए। और अब इनकी ऑर्डिनेशन का वक्त है, तो उसके लिए क्या किया जा रहा है? दुआ की जा रही है। फिर खादिमों की तकर्री के वक्त भी ये दुआ करते हैं, और जब खादिमों को किसी खिदमत के लिए रवाना करते हैं तो क्या कर रहे हैं? दुआ करें। 13वें बाब की तीसरी आयत में ये तस्करा है कि जब खादिमों को रवाना करते हैं तो भी क्या करते हैं? दुआ करते हैं। फिर 14वें बाब में तस्करा है कि बुजुर्गों की तकर्री के लिए, बुजुर्गों की तकर्री के लिए भी क्या कर रहे हैं? दुआ कर रहे हैं। आमीन। सो ये जो बाकायदगी से दुआ करने का तसलसल हमें एमाल की किताब में नजर आता है, ये दूसरी कुलीद है या कुंजी है जो हमें वाज़े तौर पे दिखाई देती है। फिर इन्होंने खास जो जरूरियात हैं, दरख्वास्तें हैं, उनके लिए भी हमें ये दुआ करते हुए नजर आते हैं। नंबर 1, दलेरी के लिए ये लोग दुआ करते थे कि खुदा उनका रूहुल कुद्स इन्हें दलेर करे, क्योंकि ये तो बहुत डरे सहमे हुए थे। और ये वही लोग जो मसीह का इनकार कर रहे थे, आज बड़े बड़े इज्तिमात में उन्हीं यहूदियों से जिनसे डरते थे, खौफजदा थे, उनके सामने जाकर मसीह की इंजील का पैगाम दे रहे हैं। आमीन। सो ये चूंकि दुआ कर रहे थे, सो दुआ की वजह से इन्हें दलेरी और कुव्वत मिलती रही। रूहुल कुद्स के हुसूल के लिए भी ये क्या करते थे? दुआ करते थे। रूहुल कुद्स के हुसूल के लिए भी दुआ करते थे। बहुत दफा मैंने देखा है कि लोग अपने टाइम को इस तरह से भी समझते या अंडरस्टैंड करते हैं कि चलो हम इतना टाइम विजिट पे लगाते हैं, वो भी तो दुआ ही है ना, वो भी तो क्या है? दुआ ही है। हमने इतनी देर चर्च में हम गए हैं, तो वो भी तो क्या है? दुआ ही है। हमने इतनी देर गीत गाए हैं, तो वो भी तो दुआ ही है। इतनी देर कलाम सुना है या पढ़ा है या अटेंड किया है, तो वो भी क्या है? दुआ भी है। हाँ, आप कह सकते हैं, लेकिन जो आपकी शख्सी और इनफरादी इंडिविजुअल प्रेयर है, वो इससे डिफरेंट है, मुनफरद है। मैं आपको ये बात वसूख के साथ कह सकता हूं कि जिस दिन आपको ये आदत हो गई या ये आपके अंदर ये फीलिंग पैदा हो गई, तो उस दिन के बाद आप दुआ किए बगैर नहीं रह सकेंगे। उस दिन के बाद आप खाना खाए बगैर रह लेंगे, लेकिन दुआ किए बगैर जिंदा नहीं रहेंगे। आपके लिए दुआ इतनी जरूरी हो जाएगा, आपके सब काम डिले हो जाएं, आप परवाह नहीं करेंगे कि नहीं मेरी दुआ का वक्त हो गया है और मैंने इतना वक्त खुदा की हुजूरी में गुजराना है। फिर ये मुर्दों को जिंदा करने के लिए भी हमें एक वाक्य नजर आता है कि ये क्या कर रहे हैं? कलीसिया क्या कर रही है? दुआ कर रही है। फिर मुकद्दस पतरस कैद खाने में है, तो कलीसिया क्या कर रही है? दुआ करे। और उनकी रिहाई के लिए, फिर लोगों की शिफा के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं? दुआ कर रहे हैं। मैं इस बात को नोट कर रहा था, देख रहा था कि जिंदगी के हर पहलू में वो हमें क्या करते नजर आ रहे हैं? लोगों ने खाना खाना है, लोगों के खाने की तरतीब के लिए लोग मुकर्रर किए जा रहे हैं, तो उनके लिए भी क्या की जा रही है? दुआ की जाए। यानी हर एक काम के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए लोगों को भेजना है, दुआ। लोगों को मुकर्रर करना है, दुआ। चुनाव करना है, दुआ। यानी हर एक काम में वो हमें क्या करते नजर आते हैं? दुआ।
دعا کرتے, اور یہ رزلٹ ایسا نکلا ہے کہ نئے عہد نامے میں جو کلیسیا ہے, اس نے جنم ہی دعا سے لیا ہے, اس نے جنم ہی دعا سے لیا ہے. اور اس کے بعد یہ کلید, یہ کنجی انہیں مل گئی, تو انہوں نے اس کلید, اس کنجی کو استعمال کر کے بہت سارے لوگوں کو اس جماعت میں شامل کر لیا. کون سی کلید ہے؟ نمبر 2 دعا. نمبر 1 کیا ہے؟ روح القدس. اور نمبر 2 کیا ہے؟ سو اعمال کی کتاب کے مسیحیوں نے دعا کے ماحول میں سانس لیا, دعا کی قدرت پر ایمان رکھا, اور اپنے ہر کام کا آغاز, تسلسل اور اختتام جو ہے وہ کس کے ساتھ کیا؟ دعا کے ساتھ کیا. پریز گاڈ, ہاللیلویا. سو اگر ہمیں رسولوں کے اعمال میں ایسا ایک پیٹرن نظر آتا ہے, تو آج بھی ایمانداروں کو ایسا کرنے کی ضرورت ہے. آمین آمین. پریز گاڈ. سو اس کے جو باقی حصص ہیں اس کو ہم نیکسٹ لیکچر میں ضرور ڈیٹیل دیکھیں گے, اور ضرور آپ کی رہنمائی اور مدد ہوگی.